الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 30-31 آج کا ہمارا سبق ہے. کل کی جو آخری آیت تھی اس میں تھا وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ اصل زندگی تو دنیاوی زندگی ہے ہمارے لیے اور ہم آخرت میں اٹھائے نہیں جائیں گے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بھئی جب قیامت والے دن ان کو اٹھا لیا جائے گا اور رب کے سامنے یہ کھڑے ہوں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ دوبارہ اٹھایا جانا یہ سچ نہیں تھا؟ یہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، اور ساتھ میں قسم بھی اٹھائیں گے وربنا، ہمارے رب کی قسم. پھر اللہ فرمائیں گے اب کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اس دن کا جو تم انکار کرتے تھے اس کے بدلے اور اس کے سبب تم عذاب چکھتے رہو. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اور وہ لوگ گھاٹے میں پڑے یقینی طور پر جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو. حتی اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک کہ جب آئے ان کے پاس قیامت بغتتاً، اچانک. اب قیامت سے مراد یا بڑی قیامت ہے یا قیامت سے مراد چھوٹی قیامت ہے، کیونکہ ہر آدمی کی قیامت وہی ہے، اس کی موت، اور یہ اس کے لیے قیامت صغریٰ ہے، اور قیامت کبریٰ وہی ہے جس میں سارے لوگ مریں گے، تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں. قالوا، تو اب یہ کہیں گے یا حسرتنا، اے ہماری حسرت، ہائے افسوس، علی ما فرطنا، اس پر جو ہم نے کوتاہیاں کی، زیادتیاں کی، فیہا، اس میں، وہم یحملون اوزارہم، اس حال میں کہ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اوزارہم، اپنے گناہوں کا بوجھ، علی ظہورہم، ان کے پشتوں پر. الا، خبردار، آگاہ رہو، ساء، بہت برا ہے، ما یزرون، جو وہ اٹھائے پھر رہے ہیں. ولو تری، اور اگر، ترا تو دیکھے گا، اذ، جب، وقفوا، وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے. یہ بعض لوگوں نے رب سے مراد یا تو رب کے جو طرف سے جو مقرر شدہ فرشتے ہیں، یعنی علی ملائکۃ ربہم، رب کے، یا علی حکم ربہم، اللہ کے فیصلے کے سامنے. جب یہ کھڑے ہوں گے، جب اللہ کا فیصلہ آئے گا اپنے رب کے سامنے. قال، وہ کہے گا کیا، لیسا، نہیں، ھذا، یہ، بالحق، سچ، کیا یہ سچ نہیں ہے جو تم دنیا میں اس کا انکار کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہمارے لیے تو ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. قالوا، وہ سب کہیں گے بلا، کیوں نہیں. یہ اردو میں، یہ عربی میں نعم ہے اور بلا ہے. یہ نعم جو جواب میں آتا ہے یہ مثبت کے جواب میں آتا ہے، اور نفی کے جواب میں نعم نہیں آتا. نفی کے جواب میں کیا آتا ہے؟ بلا. جیسے انگلش میں بھی ہے وائی ناٹ، یہ کیوں نہیں. تو یہ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، اس لیے اس کے جواب میں بلا، کیوں نہیں. وربنا، واو قسمیہ ہے، ہمارے رب کی قسم. قال، فرمائے گا فذوقوا العذاب، پس چکھو، العذاب، خاص عذاب، بما، بسبب، ما کنتم تکفرون، جو تم
کفر کیا کرتے تھے. یہ کنتم سے اس کو کنٹینیوز کر دیا. بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ جو تم انکار کیا کرتے تھے، اللہ کا انکار، رسول کا انکار، کتاب کا انکار، آخرت کا انکار، دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار. قد خسر الذین، یقیناً تحقیق، خسر خسارے میں پڑے، گھاٹے میں پڑے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کو. اب جھٹلانا دو طرح کا ہے، ایک زبان سے ہے اور ایک عمل سے ہے. زبان سے جھٹلانا تو ہے، لیکن عمل سے بسا اوقات بندہ جھٹلا رہا ہوتا ہے. آج دیکھ لیں معاشرے میں کتنے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے حقیقی معنوں میں. یعنی ہر بندہ اپنا خود محاسبہ کر لے کہ بھئی کتنا ہمیں یقین ہے. جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں گناہ کا، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یا جو ہے نا دین کے خلاف چل رہے ہیں، تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ جو ہے نا وہ عملی طور پر جھٹلانا ہے. کذبوا بلقاء اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا اس کو نہیں ہے یقین کہ بھئی بس وہ تو یہی سمجھتا ہے. جیسے ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. ٹھیک ہے اگر زبانی نہیں کہتے، زبانی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اٹھنا ہے، دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن کیا ہمارا عمل ہماری اس بات کے ساتھ موافقت اس کی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر بندہ اپنا محاسبہ روز حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا خود محاسبہ کر لیا کرے اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. حتی اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک اذا جب جاءت آئے، یہ مؤنث اس لیے ہے کہ یہ اس کا فاعل ہے، یہ مؤنث ہے ساعہ، اس لیے جاءت بھی مؤنث ہے. ہم ان کے پاس، الساعہ قیامت، گھڑی. اب وہ گھڑی قیامت کی ہے، گھڑی موت کی بھی ہے. بغتتاً، اچانک، اور موت اچانک آتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. بندہ چلتے چلتے وہ کہتے ہارٹ اٹیک ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلتا. بندہ چلتے چلتے وہ ہارٹ اٹیک، ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ مرا کیوں ہے، بس مر گیا. پھر وہ بہانے اور یا اس کے لیے کوئی ریزن ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی اس لیے. اور اس میں کوئی جوان، بوڑھا، بڑی عمر کا، زیادہ عمر کا، چھوٹے عمر کا، کوئی وہ نہیں ہے. بس جب آئے ٹائم، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعہ، ایک گھڑی بھی اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی. ولا یستقدمون، اور نہ اس میں جناب پہل. بس یہ ہے اللہ کا شکر ہے اللہ بتاتے نہیں ہے، ورنہ تو زندگی گزارنا مشکل کہ بھئی اگر بندے کو پتہ ہو 2 سال کے بعد میں نے مرنا ہے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. قالوا، وہ کہیں گے، یا حسرتنا، اے ہماری حسرت، ناکامی، نامرادی، علی، اس پر، ما، جو، فرطنا، ہم نے کوتاہی کی، فیہا، اس میں، وہم یحملون اوزارہم، حالانکہ ہم وہ، یحملون اٹھائے ہوئے ہوں گے. حمل اٹھانا اردو میں بھی ہے، نقل و حمل، ایک جگہ سے منتقل ہونا اور سامان کو ڈھو کے ایک جگہ سے دوسری طرف لے کے جانا. وہم یحملون، اوزار یہ وزر کی جمع ہے. جیسے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن یہاں اوزار سے مراد بوجھ کس کا ہے؟ گناہ کا بوجھ. یحملون اوزارہم، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے بوجھ، کس کے؟ گناہ کے. علی ظہورہم، اپنے پشتوں پر. یا تو یہ محاورہ ہے، جیسے اردو میں بھی ہے کہ فلاں کے مطلب ہے پشت پر قرض کا بوجھ ہے،
یعنی وہ قرض تلے دبا ہوا ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ کوئی ایسی مجسم نہیں ہوتی ہے قرض کہ اس کے نیچے بندہ دب جائے. محاورتاً کنایا کے طور پر استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو محاورہ نہ بھی کہے, حقیقت میں لائے, تو قیامت والے دن یہ جو اعمال ہیں نا یہ سارے مجسم ہو کر آئیں گے اور ان کی شکلیں ہوں گی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میزان عدل اور ترازو قائم کریں گے تو یہ اعمال اس میں تولے جائیں گے. اب ان اعمال کے تولنے کے لیے مختلف صورتیں ہیں کہ کیسے اعمال تولے جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں رجسٹر ہوں گے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو اعمال ہے یہ مجسم صورت میں آ کر ان کو تولا جائے گا, اور بعض کہتے ہیں نہیں بندے کو تولا جائے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 2 بندے لائے جائیں گے, ایک کا باری برکم ہوگا, موٹا تازہ ہوگا, دوسرا دبلا پتلا ہوگا. جب دونوں کو تولا جائے گا, ایک کا وزن جو دبلا پتلا ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں گے. اور دوسرا جو موٹا تازہ ہوگا اس کا وزن اس کے مقابلے میں کم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے. تو یہ جو ہے نا محاورہ بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ بھئی اعمال شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جسم دے دے, اور جسم دے کر, جیسے کہ وہ ایک حدیث میں قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ بھئی لوگ جو ہے نا جہنم کی طرف جب جائیں گے تو منہ کے بل جو ہے نا, وہ کسی نے کہا یہ کیسے ہوگا, تو جواب دیا گیا کہ جو رب تمہیں پاؤں پر چلانے پہ قادر ہے, کیا وہ چہرے کے بل چلانے پہ قادر نہیں ہو سکتا؟ تو آج پاؤں, ورنہ پاؤں میں کیا ہے, کون سی خاصیت ہے؟ اللہ ہی نے چلایا اس کو چلنے کے لیے, ہاتھ کو پکڑنے کے لیے. کل اللہ یوں کر دیں گے کہ بھئی چہرہ چلنے کے لیے, اور کفار وہ اسی سے چلیں گے ان کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ, وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے, أَوْزَارَهُمْ اپنے بوجھ, عَلَى ظُهُورِهِمْ اپنے پیٹوں پر, پشتوں پر. أَلَا, آگاہ رہو, خبردار. ساء, برا ہے, ما یزرون, جو وہ اٹھائے پھرتے ہیں. اس لیے یہ بوجھ گرا دینا چاہیے, اور اس بوجھ کے گرانے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ رب کے سامنے کیا کر لے, توبہ کر لے. اس توبے سے یہ سارا بوجھ گر جائے گا. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.